اپنے پیاروں میں سے کسی کو کھونا زندگی کا سب سے مشکل تجربہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی درد سے بھر جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو ان لمحات سے نکلنے کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ غم کے بوجھ تلے دب کر سسکیاں بھرتے رہتے ہیں۔ مرنے والوں کو دفن ہونے میں وقت نہیں لگتا، مگر ان کا غم دفن ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ 2023 میں ہمارے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ میرے لیے اور میری وائف کے لیے بہت تکلیف دہ لمحہ تھا۔ اگر آپ نے بھی اپنے کسی پیارے کو کھویا ہے تو آپ فیل کر سکتے ہیں کہ ہم کس کرب سے گزرتے ہیں۔ 10 ایسی ٹپس ہیں جن سے ہم غم اور صدمے سے کافی حد تک باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو اپنے کام سے چھٹی لے کر بچھڑنے والے کی کم از کم 3 خوبیاں لکھیں اور ان پر غور کریں۔ اپنے عزیزوں کو وہ خوبیاں شیئر کریں۔ ایسے لوگوں کے ارد گرد رہیں جو آپ کی بہتری چاہتے ہیں اور آپ کو دکھ کی گہرائیوں سے نکالنے میں سنجیدہ ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو اپنی معمولی پریشانیوں کو بتا کر آپ کی پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب ہم کسی بچے کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنا بیٹا یاد آتا ہے۔ آپ کا تجربہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ اپنے خیالات کا رخ کسی دوسری طرف موڑ سکتے ہیں۔ کوشش کر سکتے ہیں کہ غم کا اظہار چہرے سے ظاہر نہ ہو۔ جب کوئی وفات پاتا ہے تو آپ کئی طرح کے پچھتاوے سے بھر جاتے ہیں، جیسے آپ نے ان کے ساتھ زیادہ وقت کیوں نہیں گزارا، آپ نے کیا نہیں کیا جو آپ کر سکتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی اور کی ویسی ہی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اس طرح بچایا جا سکتا تھا۔ پچھتاوے سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنایا جائے جو اب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ معیاری وقت گزاریں۔ جب آپ غمگین اور درد میں ہوتے ہیں تو آپ کے درد کو کم کرنے والی سرگرمیوں کی طرف متوجہ ہونا آسان ہے۔ اپنا غم دور کرنے کے لیے کبھی بھی شراب یا کوئی اور نشہ آور چیز استعمال نہ کریں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے، بلکہ غم کو آہستہ آہستہ باہر نکال کر دفن کر دیں۔ پہلے 3 مہینے آپ ساحل سمندر کی سیر کو جا سکتے ہیں، رننگ کر سکتے ہیں یا کوئی اور سرگرمی کو شروع کر سکتے ہیں جہاں آپ کا ذہن زیادہ تر مصروف رہے۔ جتنا زیادہ آپ کسی ایسی سرگرمی میں حصہ لیں گے جس میں آپ جلدی سانس لیں، اتنا ہی جلدی تیزی سے باہر جاتی سانسوں سے غم بھی سر سے باہر نکل جائے گا۔ کسی ایسی کتاب یا ویڈیو کو دیکھنا بہت فائدہ دے سکتا ہے جو آپ کے ذہن کو تبدیل کرے اور مضبوط کرے۔ ان لوگوں کی کہانی پڑھیں جنہوں نے اپنے غم کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، بلکہ غم کو طاقت میں بدل کر انہوں نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو عام حالات میں ممکن نہ تھا۔ ذرا سوچیں، اگر بچھڑنے والا زندہ ہوتا تو اس کی کیا امیدیں، خوشیاں اور خواب ہو سکتے تھے۔ ان کو پورا کرنے میں لگ جائیں۔ اس کے نام سے ایک یادگار کھڑی کر دیں۔ ان کے اعزاز میں کوئی اسکالرشپ یا کوئی اور نیک کام شروع کریں۔ اس سے آپ کو بہت اطمینان ملے گا۔ کسی یتیم خانے یا غریب خانے میں جا کر کسی ضرورت مند کی مدد کر دینے سے بھی آپ کو تسلی اور اطمینان ملے گا۔ اس کے علاوہ اپنے خالق سے دعا میں تسلی اور اطمینان مانگیں، کیونکہ وہ غم دیتا ہے تو تسلی بھی دیتا ہے۔ ہر سال اپنے عزیز کی برسی پر بھی آپ اپنے عزیزوں کو بلا سکتے ہیں اور بچھڑنے والے کے اچھے کاموں کا ذکر کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیے یا کرنا چاہتے تھے۔ امید ہے ان باتوں سے آپ کو اور ان سب کو غم سے نکلنے میں ضرور مدد ملے گی جن کو آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے۔